اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ سورہ ابراہیم اس کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع سے پہلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی اولاد کو بت پرستی کی لعنت سے بچانے کے لیے اور اس شہر کے لیے مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انعامات کی دعا کی۔ آج کی جو آیات ہیں یہ قیامت کے احوال کے متعلق ہیں۔ آخری رکوع میں اگر آپ دیکھیں اس میں تو انتہائی سخت قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، دنیا کے احوال کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اللہ جل شانہ ہر انسان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ بلوغت کے بعد سے جب اللہ کے احکام متوجہ ہوتے ہیں اور اس وقت انسان کے نامہ اعمال کھل جاتا ہے، اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہیں، تو موت تک انسان کو ڈھیل ملتی رہتی ہے۔ تو اس مہلت کی وجہ سے بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے شاید یہ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اس سرکشی میں اللہ جل شانہ ان کو مبتلا رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہم جس غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں شاید یہ بالکل برحق ہے، اور کوئی اور اس کو سمجھانا چاہے اس سے لڑائی پر اتر آتا ہے کہ تم کیوں یہ سمجھانا کوشش کرتے ہو۔ اگر ایک بندہ بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہا ہے، اور ساری زندگی وہ گزار چکا ہے اور اس سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ کہ جی اگر اللہ تعالیٰ کوئی بت پرستی پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی یہاں سے نکال لے، میں اللہ کے وجود کے انکار کر رہا ہوں۔ ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کے کائنات میں یہ کہتا ہوں یہ خود بخود وجود میں آئی ہے، اللہ کی ذات کا وجود ہے ہی نہیں، اور اگر جیسے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے تو اللہ علیہ شانہ مجھے خود جو ہے نا اس چیز سے نکال دے، جس غلط فہمی میں مبتلا ہوں پڑھو۔ مشرکین مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بازار کہتے، سر عام کہتے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ خود ہم سے کہے کہ بھئی میں نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس کو مان لو۔ اور یعنی اس قسم کی وہ جو غلط فہمی ہوتی ہے، اور آج کل بھی لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہیں کہ جی ہم جس چیز پہ ہیں، ذہن جو بن گیا ان کا کہ بھئی وہ موت تک اس میں چلتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جس چیز میں یہ بالکل ٹھیک ہے، برحق ہے، اور وہ پورے مطلب سنجیدہ اس سے وہ نظریات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس میں۔ خواب ایک بندہ ٹھیک چیز پہ چل رہا ہو تب بھی وہ مضبوطی سے اس راستے کو تھام کے چلتا ہے، اور جو غلط راستے پہ چل رہا ہے اس کو بھی وہ پورے دلائل کے ساتھ چلتا ہے، اگلے بندے سے لڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا رہتا ہوں، اور پھر جب میری پکڑ آتی ہے پھر وہ اس طرح نہیں ہوگی عام انسانوں کی طرح کہ سزا ہے کہ جی ایک بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو ڈھیل دی ہے، جب سزا دینے پہ باپ آتا ہے تو پھر وہ سزا دائمی نہیں ہوتی، وہ وقتی سزا ہوتی ہے، وقتی ناراضگی ہوتی ہے، وقتی خفگی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے اس بچے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ یہ چیز نہیں چلے گی، وہاں تو جب سزا شروع ہوگی، اللہ کی گرفت شروع ہوگی تو وہ پکڑ اتنی شدید ہوگی، اس کے بعد واپس لوٹنا تو ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں آپ دھاڑے مار کے روتے رہیں، وہاں جو کچھ مرضی کر لیں، پیچھے موڑ کے واپس نہیں آنا، جو مرضی کر لیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ جس وقت کل قیامت کا میدان ہوگا، اس میدان حشر کی کچھ جھلکیاں یہاں پر اللہ جل شانہ نے ان آیات میں دی ہیں کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کہ یہ لوگ کل قیامت کے میدان میں یہ مجرم دوڑتے پھریں گے بدحواسی کی وجہ سے۔ جب ایک بندے کے پیچھے مصیبت لگ جائے
تو وہ بدحواسی کی وجہ سے آگے پیچھے پھرتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں آگ لگ گئی ہے، اور جس راستے پہ واپسی کے جو راستہ ہے کھلنے کا، جہاں سے سیڑھیاں اترنے کی ہیں، اس جگہ پہ آگ ہے. تو بندہ بدحواسی سی وجہ سے آگے پیچھے دوڑتا ہے کہ کہاں سے جان بچاؤں، کس طرف سے. تو اس طرح بدحواسی بندہ آگے پیچھے پریشانی میں دوڑ رہا ہوگا. لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی کہ میں کس حالت میں ہوں. اور مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ گردن اوپر ایسے اوپر اٹھی ہوگی. گردن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوہے کے توق ڈالے ہوں گے، یوں اوپر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ایسے. اور آنکھیں جو ہے وہ خوف کی وجہ سے ابل پڑیں گی، پتھرا جاتی ہیں. جس طرح آنکھیں مطلب کوئی خوفناک منظر دیکھ رہے تھے دنیا میں، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، آنکھیں ابل پڑی ہوں گی کہ بھئی وہ آنکھیں اپنی جگہوں سے باہر آ جائیں. ایسے خوفناک قسم کی اس کی آنکھیں ابل پڑیں گی. اور وہاں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، زاری کریں گے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت آپ ہمیں دیں، ہمیں واپس دنیا میں لے جائیں. نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کے پیغمبروں کی بات تو بالکل مانیں گے، ایک لمحے کے لیے، ایک لفظ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے. آپ کی پکار پر ہم لبیک کہیں گے، ہم نے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. صرف تھوڑی سی مہلت دے دیں ہمیں. آپ دیکھیں ہم کتنی آپ کے لیے جو ہے وہ عبادت کر کے لائیں گے، کیسے ہم آپ کے اور آپ کے پیغمبروں کی بات مان کے آتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کہیں گے نہیں، اب ختم ہو گیا، اب جو وقت تھا وہ تو گزر گیا. دنیا کے اندر تم نے میں نے مہلت دی تھی تو تمہاری وہاں پر کیا سرکشی تھی؟ وہاں پر تو تم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے خلاف اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ تدبیریں کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے کہ لتزول منہ الجبال. تمہارے مکر و فریب کی وجہ سے تو ایسا ہوتا تھا جیسے کہ پہاڑ ہی تم اٹھا کے لے جاؤ گے. اتنے آپ وہاں پر اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے تھے. اور اب ہوش آیا، بار بار تمہیں سمجھایا، ہر قسم کی مثالیں تمہارے سامنے رکھی. جن جگہوں پہ تم آباد تھے وہاں پر ان سرکشوں کو جو میں نے سزائیں دی تھی وہ سزائیں تمہارے سامنے تھی، اور تم لوگ اس کو بھی بھول چکے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ سب جو ہے یہ جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں پرویا ہوگا. ان کو زنجیروں کے اندر باندھا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ. فی الاسفاد، زنجیروں میں قطار کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور وہ زنجیریں کیسی ہوں گی، اس کی خوفناک حالت تو سورہ حاقہ میں اللہ جل شانہ نے بیان کی ہے کہ وہ زنجیریں کس قسم کی ہوں گی. اور سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کی جو لباس ہوگا وہ گندک کا ہوگا، تارکول گندک کا لباس پہنایا جائے گا. ویسی وہ چیز ہے کہ وہ آگ کو پکڑتی ہے. جہنم کی آگ ہوگی وہ تو ویسے ہی کھینچے گی اپنی طرف، وہ کپڑے بھی ان کو اسی طرح گندک کے پہنائے جائیں گے. وتغشی وجوہہم النار، اور وہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، ان کو نچوڑ کے رکھ دے گی. یہاں پر تو یہ ہے سورہ ہمزہ 30ویں سپارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہوگی تطلع علی الافئدہ، کہ دلوں تک پہنچ جائے گی. دنیا میں اگر کوئی بندہ آگ میں مرتا ہے تو دل تک آگ پہنچنے سے پہلے بندہ ختم ہو جاتا ہے. دل مطلب اس سے پہلے ہی انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے. وہ اس کیفیت تک نہیں پہنچتا کہ دل جو ہے بعد میں بڑے جلتا رہے دل، لیکن وہ انسان اس سے پہلے روح ختم ہو جاتی ہے اس کی. لیکن کل قیامت کی وہ آگ ہوگی کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس کو جلائے گی وہاں پہ، اور پھر بندہ مرے گا نہیں کہ موت آئے بندے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ انتہائی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. باقی گناہ تو انبیاء کے علاوہ، انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ، اس کے علاوہ باقی تمام انسانیت سے گناہ ہوتے رہیں گے صبح سے شام تک. صرف اس میں یہ ہے کہ توجہ ہو ہماری کہ ہم اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کیے کریں، استغفار کیے کریں. بس گناہوں سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے کہ وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ شرک کی ہے، کفر کی ہے، کہ اگر بندہ اس ایمان سے ہاتھ دھو لے تو پھر عبدالآباد کے لیے انسان جو ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، آپ اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں.
ہرگز آپ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ غفلت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اما یعمل الظالمون، جو ظالم لوگ کام کر رہے ہیں، ظالم لوگ جو تدبیریں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی، ابل پڑیں گی، مہطعین، دوڑیں گے یہ لوگ، مقنعی رؤوسہم، اپنی سروں کو اونچا کیا ہوگا ان نے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف نہیں لوٹے گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل یہ لرز رہے ہوں گے گھبراہٹ کی وجہ سے، وانذر الناس، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب آئے گا، جس دن عذاب آئے گا ان کے پاس، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ ظالم لوگ، مشرک لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، اس عذاب کو تھوڑا مؤخر کر دیں ایک وقت قریب کی اجل تک، مہلت تک، تھوڑی سی مہلت کے لیے، نجب دعوتک، ہم تیری پکار پر لبیک کہیں گے، آواز دیں گے، ہم مانیں گے آپ کی پکار کو، ورتبع الرسل، اور ہم انبیاء کی اتباع کریں گے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جو تم قسمیں کھاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ نہیں ہوگا تم پر کوئی زوال، تم قسمیں کھاتے تھے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، آپ لوگ زندہ باد اور پائندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، آپ لوگ مکر و فریب اتنا کرتے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ ہم نے قیامت تو آنی ہی نہیں ہے نا، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، تم نے رہائش رکھی تھی، تم رہے تھے، فی مساکن الذین، ان لوگوں کے شہروں میں، ان لوگوں کی جگہوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، وتبین لکم، وہ تمہارے اوپر ظاہر بھی کیا تھا، ظاہر بھی ہوا تھا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیا، ہم نے ان پر کیسے عذاب لایا، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، اصحاب مدین، یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیا، یہ تمہارے لیے واضح تھا، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، سمجھانے کے لیے بار بار مثالیں دی، وقد مکروا مکرہم، اور یہ لوگ تدبیریں کرتے تھے، تدبیر، وعند اللہ مکرہم، اللہ کے ہاں ہے ان کے مکر کا جواب، وإن کان مکرہم، اگرچہ ان کی تدبیر ایسی ہیں کہ لتزول منہ الجبال، کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، اتنی تدبیری ہے، یہ لوگ اسلام کے خلاف، اللہ کے پیارے پیغمبر کے خلاف یہ کرتے ہیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، آپ ہرگز اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء سے وعدہ کیا ہے، اللہ اس انبیاء سے اس وعدے کی مخالفت کریں گے، ہرگز اللہ کو گمان نہ کرے، مخلف وعدہ رسلا، اپنے انبیاء سے وعدے کی مخالفت کریں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، غالب ہیں، انتقام والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو پھر بدلہ لینے میں کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، جس کے ساتھ بدلہ آئے گا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، تو وہاں پر پھر انسان کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس عمل نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے تو میرے چھوٹے بڑے ہر چیز کو لا کر سامنے رکھ دیا ہے، نہ میری کوئی چھوٹی سی حرکت چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑا سا میرا کوئی فعل چھوڑا ہے، سب کچھ لا کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے سامنے جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں سمجھے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی بندہ بھی حساب نہیں دے سکتے وہاں پہ کہ ایک ایک ذرے کا حساب دینا شروع کر دے۔ اور جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان کا حساب بہت آسان ہوگا کہ سامنے پیش ہوں گے اور پیشگی کے ساتھ ہی جائیں گے، بس صرف اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جانا ہے۔ اور اگر یہ چیز شروع ہو جائے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، تو پھر وہاں پر بندے کی ہلاکت آ جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر اس وقت یہ والی زمین نہیں ہوگی جس پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس دن وہ زمین تبدیل کر دی جائے گی سوائے اس زمین کے، کل قیامت میں یہ زمین تبدیل ہو جائے گی،
والسماوات، اور آسمان بھی بدل جائے گا۔ آسمان اور زمین یہ تو قیامت میں جب آئے گی تو اس وقت یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ بالکل آسمان بھی ٹکڑے ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر نئی زمین نیا آسمان۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ لوگ سارے سامنے آ جائیں گے، اللہ کے ظاہر ہوں گے، روبرو کھڑے ہوں گے اللہ کے، للہ الواحد، اس ذات کی جو اکیلا اور یکتا ہے، القہار جو غالب ہے، قہار ہے۔ وتری المجرمین، آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاصفاد، جو زنجیروں میں جکڑے، جو آپس میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے لائن میں۔ سرابیلہم، کپڑے ان کے، من قطران، گندک کے ہوں گے۔ وتغشی وجوہہم النار، اور ان کی آگ، اور ان کی چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یہ قیامت کا جو میدان ہے تو یہ اللہ جل شانہ قائم کریں گے، تو اس لیے کہ ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کو اس کا بدلہ مل جائے۔ آج جو ہم ظلم دیکھتے ہیں، زیادتی دیکھتے ہیں زمین کے اوپر، جو گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں آ رہی ہیں، اللہ جل شانہ ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انسان کو، باز نہیں آتا۔ کسی بندے نے ایک جملہ بڑا اچھا بولا ہے، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، تو یہ خود وہاں پر جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ حساب و کتاب کیوں ضروری تھی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ کے حساب میں کوئی اتنا وقت نہیں، ٹائم نہیں لگتا وہاں پہ۔ ھذا بلاغ للناس، یہ خبر ہے لوگوں کو پہنچانے، ولینذروا بہ، اور چاہیے کہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے، ولیعلموا، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ ہی ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔